بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ دیکھیے، یہ تا حیات استثناء تو مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ نون لیگ نے اس نظام سے پچھلے 3-4 سال میں بڑے فائدے اٹھائے ہیں اور اپنے کیسز سارے ختم کرا لیے۔ جب شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم کے وزیر اعظم بنے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ آتے ہی کیا ہوا تھا، سب سے پہلے اپنے کیسز انہوں نے ختم کرائے تھے، اور وہ پی ڈی ایم کی حکومت میں آئے بھی اس لیے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کنفیوز تھے اور نواز شریف صاحب سمجھتے تھے کہ ہمیں یہ حکومت کا بار نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ ہمیں فریش الیکشن کے بعد حکومت لینی چاہیے۔ لیکن شہباز شریف صاحب کی دلیل یہ تھی، شہباز شریف اور ان جیسے دیگر پارٹی رہنماؤں کی، کہ دیکھیں اگر ہم حکومت نہیں لیں گے تو پھر ہمارے کیسز کیسے ختم ہوں گے، ہمارے کیسز ختم نہیں ہوں گے تو آپ ملک میں واپس کیسے آئیں گے۔ آپ کو ملک میں واپس لانے کے لیے کیسز کا ختم کرانا ضروری ہے اور اس کے لیے حکومت میں آنا ضروری ہے۔ اسی آرگومنٹ کے تحت انہوں نے اقتدار سنبھالا، اور اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد سب سے پہلے اپنا 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ختم کرایا۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے کیسز ختم کرائے۔ نواز شریف صاحب کو وہاں سے بیٹھ کر انصاف ملا، عدالتوں کے سامنے سرنڈر کیے بغیر انصاف ملا، اور سرنڈر تو بعد کی بات ہے، ان کو پروٹوکول ملا ایئرپورٹ پہ، ان کے یعنی آ کر وہاں پر ان کے سگنیچر لیے گئے یا انگوٹھے لگوائے گئے، اور پھر انہیں وہاں پر بیٹھ کے راہداری ریمانڈ مل گیا، اور ہم نے پھر دیکھا کہ 2-3 سماعتوں کے اندر نواز شریف صاحب باعزت بری ہو گئے، مریم نواز صاحبہ باعزت بری ہو گئی۔ تو اسی مقصد کے لیے انہوں نے اقتدار لیا تھا اور اپنے کیسز ختم کرا لیے۔ تو پیپلز پارٹی کو یہ خیال تھا کہ ہمارے کیسز بھی تو ختم ہونے چاہیے، خاص طور پر زرداری صاحب کے۔ آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب جیسے صدر بنے تھے تو عدالتوں میں جو ان کے کیسز چل رہے تھے، جس میں توشہ خانہ کے کیسز بھی تھے، گاڑیوں کے کیسز بھی تھے، اور دیگر کیسز بھی تھے، کرپشن کے کیسز بھی تھے، وہ جو جعلی اکاؤنٹس ہیں اس کے فیک اکاؤنٹس والے وہ کیسز بھی تھے۔ تو زرداری صاحب کے وکلاء نے، فاروق ایچ نائک صاحب اور دیگر لوگوں نے عدالتوں میں پیش ہو کر کہا کہ جی چونکہ وہ اب صدر پاکستان ہو گئے ہیں اور ان کو صدارتی استثناء حاصل ہے تو انہیں عدالت میں نہیں بلایا جا سکتا۔ ویسے تو خیر یہ قانون بھی اسلام کی روح کے بھی عین خلاف ہے، اور یہ جو قانون ہے یہ انصاف کے تقاضوں کے بھی عین خلاف ہے، کہ بھئی ایک صدر بندہ بن گیا تو وہ کیا وہ قتل کرتا پھرے، کیا وہ کرپشن کرتا پھرے، اسے کیوں انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جا سکتا؟ کس قسم کا، یعنی یہ طاقتوروں نے اپنے مفاد کے لیے یہ قوانین بنائے ہیں تاکہ وہ کچھ بھی کریں اور انہیں تحفظ حاصل رہے۔ تو عدالتوں میں یہ آرگومنٹ زرداری صاحب کی طرف سے، ان کے وکلاء کی طرف سے لیا گیا تھا کہ بھائی چونکہ وہ صدر ہو گئے ہیں تو اب عدالتوں میں نہیں آئیں گے کیونکہ ان کو استثناء حاصل ہے۔ تو 5 سال کے لیے تو استثناء حاصل کر لیا انہوں نے، لیکن اب ان کو یہ خوف لاحق ہے کہ جیسے ہی وہ صدر سے ہٹیں گے پھر دوبارہ ان کے کیسے شروع ہو جائیں گے۔ تو پیپلز پارٹی نے یہ امینڈمنٹ پروپوز کی کہ جو صدر ہے آرٹیکل 248 میں اس کا جو استثناء ہے جو فی الحال 5 سال ہے، اس کو تاحیات کر دیا جائے، یعنی اقتدار سے باہر نکلنے کے بعد بھی اس کے جو کیسز ہیں وہ نہیں کھولے جا سکتے۔ اچھا، یہ خیال انہیں شاید اس لیے آیا ہو کہ جو فیلڈ مارشل ہیں اور جو دیگر سروسز کے مارشل ہیں، مارشل آف دا فلیٹ اور جو ایئر فورس کے بھی، تو ان کو جو ہے وہ ایڈمرل آف دا فلیٹ اور مارشل آف دی ایئر فورس، تو ان کے لیے بھی یہ جو ہے وہ استثناء نکالا گیا ہے۔ تو جب ان کے لیے نکالا گیا تو پیپلز پارٹی کے لیے کیوں نہ نکالا جائے؟ اور پیپلز پارٹی کو دیکھ کر پھر نون والوں نے کہا کہ جب بھی سبھی گنگی بہتی گنگا سے ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہم کیوں نہ ہاتھ دھوئیں بھائی، ہم بھی لگے ہاتھوں تاحیات استثناء لے لیں۔ یعنی اقتدار میں آئے تھے اپنے پرانے کیسز کو ختم کرنے کے لیے، اور اب اقتدار میں رہنا ہے اپنے آئندہ کیسز کو بھی ختم کرنے کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اقتدار سے نکلیں تو اقتدار کے دنوں میں جو کرپشن کی ہوگی کوئی اس سے پوچھ نہ سکے، اقتدار کے دنوں کے بعد بھی کرپشن کرتے پھریں کوئی پوچھ نہ سکے۔ یہ تو کھلی امیونٹی آپ کو مل گئی جرم کرنے کی، کرپشن کرنے کی، کھلی امیونٹی۔ تو اس کانسیپٹ کے تحت آپ سوچئے کہ یہ جو ترمیم ہے وہ لائی جا رہی ہے، اور اسی کانسیپٹ کے تحت یہ ترمیم پرپوز کی گئی۔ پہلے تو حضرات ملک صاحب نے جو خبر آپ کو دی ہے، انہوں نے کہا کہ آصف زرداری صاحب نے جب سی کی میٹنگ شروع ہوئی تو آصف زرداری صاحب نے کہا کہ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ نون والوں نے اپنے کیسز ختم کرا لیے ہیں، لیکن ذہن میں رہے کہ ہمارے کیسز جو ہیں وہ ابھی تک برقرار ہیں۔ بس اس بات کو ذہن میں رکھ کے کرنا ہے جو کرنا ہے، یعنی ہمارے کیسز بھی ختم ہونے چاہیے۔ اور پھر حساد والی صاحب نے تو کہا کہ زرداری صاحب نے یہ بات کی، خاموش ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد صوفے سے سر لگا کے وہ سو گئے۔ ظاہر ہے عمر کے اس حصے میں ہے کہ کہیں پر بھی کہیں نیند آ جاتی ہے،
تو وہ سو گئے اور پھر پارٹی کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ کیسے اب زرداری صاحب کے کیسز کو ختم کرائے رکھنا ہے ہمیشہ کے لیے. تو پھر انہوں نے یہ تجویز پرپوز کی. اچھا اب شہباز شریف فیملی کو بھی خیال آیا کہ ہمیں بھی تاحیات کرنا چاہیے. تو جب انہوں نے یہ تاحیات والی ترمیم جو ہے وہ خلیل طاہر سندھو صاحب نے اور انوشا رحمان صاحبہ نے پیش کی تو سب سے پہلے تو اس پر فاروق ایچ نائک صاحب نے توجہ دلائی. انہوں نے کہا کہ ہو خدا کے بندو یہ کیا کرنے لگے ہو. اس طرح اگر وزیر اعظم کو تاحیات استثناء ملے گا تو پھر تو جو عمران خان جیل میں ہیں ان کو بھی فوراً باہر لانا پڑے گا, ان کے کیسے ختم کرنے پڑیں گے, وہ بھی سابق وزیر اعظم ہیں, ان کو بھی پھر استثناء حاصل ہو جائے گا. تو پھر یہ خیال آیا کہ اچھا کیا کیا جائے, ایسا کر دیا جائے کہ اس کا ریٹروسپیکٹو افیکٹ نہ ہو اور اس کا آج سے اس کو کا اطلاق کر دیا جائے. تو پھر سوال ہوا کہ بھائی اگر باقی صدور کے لیے ہے اور باقی لوگوں کے لیے ہے اور فیلڈ مارشل کے لیے ہے تو پھر اس کو ہم آج سے اطلاق اس کا کیسے کریں گے. تو اور دوسری میری یعنی مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پر چونکہ اتنا زیادہ شور مچا, یعنی شور مچا شہباز شریف صاحب کی استثناء کا معاملہ جب آیا, اتنا شور نہیں مچا تھا جب فیلڈ مارشل کی استثناء کی بات آئی تھی, اتنا شور نہیں مچا تھا جب صدر کی بات آئی تھی, لیکن سب سے زیادہ شور مچا جب شہباز شریف نے اپنے استثناء کی بات کی. جب وزیر اعظم کے لیے استثناء مانگا گیا تو پھر ایک شور برپا ہو گیا, اور اس شور کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ باقی لوگ جو استثناء مانگ رہے تھے یا لے رہے تھے ان کی طرف بھی کوسچنز اٹھنے لگے. تو ظاہر ہے یہ سوال تو پیدا ہوا ہوگا نا کہ بھائی یہ اپنا بھی کام خراب کر رہا ہے, ہمارا بھی کام خراب کر رہا ہے. تو یقیناً شہباز شریف صاحب پر بھی ایک پریشر پھر آیا کہ بھائی اس طرح کی باتیں آپ نہ کریں, یہ خلاف قانون ہے اور یہ خلاف یعنی نارمز آپ کو الاؤ ہی نہیں کرتے کہ آپ ویسے تو خیر 27ویں ترمیم کو پوری کو ہی اخلاقیات اور نارمز الاؤ نہیں کرتے, لیکن بہرحال چلیے جو کچھ ہوا سو ہوا. لیکن یہ کہاں کی منطق ہے کہ وزیر اعظم کو ہی تاحیات استثناء دے دیا جائے, یعنی نہ اس سے کرپشن کا حساب مانگا جائے نہ اس کی, یعنی اس طرح تو پھر آپ کا سارا ڈھانچہ ہی وہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, وہ جو نیب ہے, وہ جو ادارے ہیں, ایف آئی اے ہے, کوئی ادارہ وزیر اعظم کو پوچھ نہیں سکے گا. تو جب یہ ہوا تو پھر ایک مذاق بن گیا, اور یہاں تک مذاق بنا کہ کمیٹی جو قانون و انصاف کی کمیٹی جس میں کا کل 2:30 بجے اجلاس بلایا گیا تھا جس میں یہ باتیں زیر بحث آئی تھیں, اس میں بھی اس کا مذاق اڑایا گیا. اچھا اب کیسے مذاق اڑایا گیا, اس کی کہانی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے مطیع اللہ جان صاحب نے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کی مشترکہ قائمہ کمیٹی کے اجلاس کے دوران اٹارنی جنرل بیرسٹر منصور عثمان عوان اور پیپلز پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سید نوید قمر اچانک باہر روانہ ہو گئے تو سوال ہوا کہ صدر مملکت کو تاحیات استثناء کا فیصلہ ہو گیا. اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ابھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے, یعنی ابھی تو ہم ذرا دوسری چیزیں پہلے ڈسکس کر رہے ہیں. اس پر سوال ہوا کہ وہاں تک کتنے عرصے میں پہنچیں گے. اس پر سید نوید قمر نے کہا کہ بھائی آج ہی طے ہو جائے گا, اتنا لمبا عرصہ نہیں لگے گا. پھر سوال ہوا کہ کیا وزیر اعلیٰ کو بھی تاحیات استثناء دیا جا رہا ہے, یعنی یہ وزیر اعظم کو اگر مل رہا ہے, صدر کو مل رہا ہے, تو پھر وزراء اعلیٰ کو بھی دے رہے ہیں تاحیات استثناء. تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. جس پر سوال ہوا کہ کیا آخر میں سی سی ڈی پنجاب کو بھی استثناء دے دیا جائے گا, یعنی وہ بھی اتنے کرائم کر رہی ہے, سی سی ڈی ماورائے عدالت قتل کرنے کے ان پر الزامات ہیں, تو پھر ان کو بھی استثناء دینا پڑے گا کہ جو غلط کام کر رہا ہے یا قابل گرفت کام کر رہا ہے کہ جو قانون کی گرفت میں مستقبل میں آ سکتا ہے, ان سب کو اگر استثناء دیے جا رہے ہیں تو پھر ان کو بھی سی سی ڈی کو بھی استثناء ملے گا. ٹونٹ کیا کسی نے. تو اس پر سید نوید قمر رک گئے اور پیچھے مڑ کر ہنستے ہوئے بولے لگتا ہے کہ آخر میں ایسا ہی ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہاں جس حساب سے یہ استثناء ہو رہے ہیں لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا. یہ نوید قمر صاحب نے جواب دیا. تو آپ سوچیں کہ ہر طرف ایک مذاق بن کے رہ گیا کہ استثناء, تاحیات استثناء. اب زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ بھئی میرے کیسز نہ کھولنا جب میں صدارت سے باہر نکلوں. کہ کیسے بھئی آپ کو عمر بھر کے یہ امیونٹی کیسے مل سکتی ہے؟ ویسے تو یہ امیونٹی دوران آپ کی مدت ہے صدارت کی اس میں بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس سے نکلنے کے بعد آپ نے تاحیات ہی مانگ لیا ہے کہ آپ کو استثناء حاصل ہو جائے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ایک گنگا بہہ رہی ہوتی ہے تو ہر بندہ سوچتا ہے کہ یار وہ بھی ہاتھ دھو رہا ہے, وہ بھی دھو رہا ہے, وہ بھی دھو رہا ہے, میں کیوں نہ دھو لوں, میں بھی اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہوں. تو اس طرح کی لوٹ مار کا ماحول ملک میں جو ہے وہ قائم ہوا پڑا ہے. تو وزیر اعظم صاحب کو تو پھر آ کر ٹویٹ کرنا پڑی اور ان کو بتانا پڑا کہ نہیں یہ غلطی سے ہو گیا, یہ میں تو آذربائیجان میں تھا, میں واپس آیا ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ میری پارٹی کے 2 سینیٹرز نے جمع کرا دیا. یہ کیسے ممکن ہے کہ وزیر اعظم سے پوچھے بغیر 2 سینیٹرز نے اپنے طور پر
اتنا بڑا فیصلہ کر لیا ہو. یعنی جو خلیل طاہر سندھو صاحب ہیں, وزیر اعظم کے ساتھ انہوں نے شہباز شریف کے ساتھ کافی عرصہ کام کیا جب وہ چیف منسٹر ہوا کرتے تھے. شہباز شریف صاحب ان کی کیبنٹ میں تھے خلیل طاہر سندھو, اور ان کے ساتھ مختلف طرح کے قوانین بنانے میں بھی ان کا ساتھ دیتے رہے ہیں, تو ان کے کافی قریب سمجھے جاتے اور مانے جاتے رہے ہیں ایک زمانے میں. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ان کو سمجھتے نہ ہو, ان کے مزاج کو, اور ان سے پوچھے بغیر آپ اس طرح کی ترمیم کو پروپوز کر دیں, اور نوشیر رحمان بھی اس پہ سائن کر رہی ہوں؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وزیر اعظم سے پوچھے بغیر؟ لگتا یہ ہے کہ وزیر اعظم نے جو ہے وہ جب اس پر ایک پریشر آیا اور اس پر جب وہ ایک دباؤ بڑھایا گیا, تو ان کو ایک بہانہ کر کے اسے واپس لینے کا اعلان کرنا پڑا ہے. دیکھیں, جنرل باجوہ صاحب کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جنرل باجوہ صاحب جب اقتدار سے ہٹے تو وہ صحافیوں سے ملاقاتوں میں بتایا کرتے تھے کہ ہماری جو سب سے بڑی غلطی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ عمران خان کو عہدے سے ہٹایا گیا, اس سے بڑی غلطی یہ تھی کہ مرکز میں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا گیا اور پنجاب میں حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہماری یہ بہت بڑی غلطی تھی کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا اور ان کے والد کو وزیر اعظم. انہوں نے کہا کہ ہم کسی ان نون پرسنس کو یا کسی اور سیاستدان کو بنا دیتے جس کا بیگیج نہ ہوتا تو ہم پر اتنا دباؤ نہ آتا. حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی وجہ سے ہم پر بہت زیادہ تنقید ہوئی, لوگوں نے کہا کہ یہ چہرے تم نے ہم پر لا کر مسلط کیے ہیں, تو وہ بہت کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا اور ہمیں اس کا بہت نقصان ہوا. یہ جنرل باجوہ کئی مرتبہ صحافیوں سے ملاقاتوں میں اس بات کا اظہار کر چکے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہباز شریف اینڈ کمپنی, شہباز شریف صاحب اینڈ فیملی, وہ جو ہے وہ مقتدرہ کے لیے بوجھ بن جاتی ہے, اور جنرل باجوہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے بوجھ بن گئے, ان کا بوجھ اٹھانا ان کے لیے مشکل ہو گیا, جس کی وجہ سے ان کو وہ ان پاپولر ہوئے. اسی طرح سے آج شہباز شریف صاحب اگر اپنا استثناء حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے کیسز کو تاحیات معاف کرا لیتے ہیں, تو ظاہر ہے اس کا دباؤ اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آئے گا جیسے کہ اس وقت بھی جنرل باجوہ کے اوپر آیا تھا, یا وہ محسوس کرتے تھے کہ ان کے اوپر یہ دباؤ آیا. تو آپ سمجھیے کہ اس بات کو شہباز شریف صاحب کو استثناء دینا اور پھر لوگوں کا ان کے خلاف کیمپین کرنا, یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی دباؤ بڑھاتا ہے. تو اس لیے اتنی آسانی سے شہباز شریف صاحب یہ نہیں کر سکتے تھے جو انہوں نے واردات ڈالنے کی ایک کوشش کی. دوسری بات یہ ہے کہ آج سہیل آفریدی صاحب جو ہیں, اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو مجھے یاد آ گیا اچانک سے, جو ایک کلپ آج کل چل بھی رہا ہے اپنے سمیع ابراہیم صاحب کا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بلا کر بتایا گیا, فائلیں دکھائی گئیں کہ کہا گیا کہ یہ دیکھو یہ کرپٹ ہیں اور یہ لوگ انہوں نے کرپشن کی ہے اور ہم نے اس پہ یقین کیا, تو میں آج معذرت چاہتا ہوں کہ ہم نے اس پہ یقین کر لیا. دیکھیں, میں سمیع صاحب کا ظاہر اپنا نقطہ نظر ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ فائلیں میں نے بھی دیکھیں اور میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھا کہ جنہوں نے یہ فائلیں دیکھی. لیکن اور ہم نے بھی اس کے اوپر پروگرامز کیے, ویلاگس کیے, کالم لکھے, لیکن میں آج بھی اس بات پہ کنونسڈ ہوں کیونکہ میں نے اپنی عقل کا اور دماغ کا بھی ساتھ استعمال کیا تھا. یہ نہیں تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ دیکھو نیب کی طرف سے کہ یہ دیکھو یہ فائلیں ہیں, یہ کرپٹ ہیں, اور میں نے آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر یقین کر لیا. میں نے وہ ایک ایک بینک اکاؤنٹ دیکھا, میں نے ایک ایک اس کی جو ٹرانزیکشن ہے اس کو سمجھا, اور وہ جو سارے وہ جو پی اینس کے اکاؤنٹ بنائے گئے تھے ان کے اندر جو سارا کچھ ہوتا تھا, اللیگل ٹرانزیکشن ساری ہوتی تھیں, وہ ساری کے ساری واقعی ایگزسٹ کرتی ہیں. وہ سارے کا سارا پیسہ واقعی اللیگل طریقے سے جو ہے وہ کمایا یا دکھایا گیا, اور اس کی جس طرح سے کیش بوائز, یہ کیش بوائز اور یہ سب چیزیں حقیقت ہے, یہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بندہ معافی تو تب مانگے نا جب کہے کہ وہ کہتے ہیں میں یوز ہو گیا, میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہمیں استعمال کیا گیا, ہم استعمال ہو گئے. بھئی استعمال تو ہوئے, لیکن یہ ریگریٹ تب ہونا چاہیے نا کہ جب یہ جھوٹی کہانی ہو, جب شہباز شریف کے کو دکھائے گئے کیس میں یہ ساری تفصیلات نہ ہوں اور آپ نے پھر بھی کیا ہو, تو پھر تو ریگریٹ ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف اور ان کی فیملی کے حوالے سے جتنی چیزیں نیب نے جمع کر رکھی تھیں اور صحافیوں کو دکھائی جاتی تھیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں. یعنی 116 روپے کی منی لانڈرنگ کا جتنا ریکارڈ اور جتنی ڈیٹیل, ایک ایک بینک اکاؤنٹ, ایک ایک ٹرانزیکشن, جتنی ڈیٹیل نیب کے پاس موجود تھی اتنی ڈیٹیل شاید ہی کسی اور کیس میں موجود ہو. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یوز ہونا ایک اور بات ہے, مس یوز ہونا ایک اور بات ہے. دیکھیں, آپ کا صحافی کا سورس ہوتا ہے, وہ بعض دفعہ نیب کے لوگ خبر دے رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ کہیں اور سے خبر آ رہی ہوتی ہے. ہاں, اگر آپ کو کوئی یوز کر کے غلط خبر دیکھ کے آپ سے چلوا لے تو آپ کو ریگریٹ ہونا چاہیے,
لیکن اگر وہ صحیح خبر آپ کو دے رہا ہے اور آپ نے اس پر اپنا دماغ استعمال کیا ہے اور آپ واقعی کنونسڈ ہیں کہ ہاں یہ کرپشن ہوئی ہے، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس پر سٹوریز کی جائیں اور اس پہ کام کیا جائے اور اس پہ بات کی جائے۔ تو میرا نہیں خیال کہ سمیع ابراہیم صاحب کو اتنا معذرت خواہانہ اس پر لہجہ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر وہ کنونسڈ ہیں کہ ہاں یہ جھوٹی سٹوریز تھی شہباز شریف کے بارے میں تو پھر اور بات ہے۔ آخر میں یہ کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ آج گئے ہیں، سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ کارخانوں مارکیٹ، اور ان کے کارخانوں مارکیٹ جانے پر جس والہانہ انداز میں ان کا استقبال ہوا اور جو لوگوں نے جو جنون اور جذبے کا مظاہرہ کیا، اس سے دیکھیں وہ کیوں ہوا، نعرے لگے عمران خان کے، سہیل آفریدی کے، کیوں ہوا؟ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی عمران خان کا وزیر اعلیٰ ہے اس لیے ایسا وہ لگا۔ میرا نہیں خیال، میرا خیال ہے کہ سہیل آفریدی کی مقبولیت کی وجہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی وہ بات کر رہا ہے جو لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ سہیل آفریدی عوامی امنگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں، عوام کی بات کر رہے ہیں، عوامی جذبات کی عکاسی کر رہے ہیں، یعنی وہ باتیں جو لوگ کہنا چاہتے ہیں وہ سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں، وہ باتیں جو سہیل آفریدی کر رہے ہیں وہ لوگوں کے خیالات ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ اس پہ بات ہو، جس میں آپریشن ہے، جس میں دہشت گردی کے معاملات ہیں، جس میں دیگر چیزیں ہیں۔ تو جو لب و لہجہ، جو نقطہ نظر، جو انداز گفتگو اور جو موقف سہیل آفریدی نے اختیار کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ عوام کے جذبات کی صحیح ترجمانی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ان کو نہ صرف پسند کر رہے ہیں بلکہ انہیں ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں۔ آج جب وہ کارخانوں گئے ہیں کیا مناظر تھے، ذرا ایک نظر دیکھ لیجئے۔ تو سہیل آفریدی صاحب بیسیکلی بی آر ٹی کا دورہ کرنے آئے تھے، بی آر ٹی میں سہولیات کو دیکھنے آئے تھے، لوگوں کی شکایات یا مطالبات کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ رش اس پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور واقعی وہ بی آر ٹی بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم 50 بسیں اور منگوا رہے ہیں، اس کے روٹس بھی بڑھا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی سہولت میں اضافہ کیا جائے۔ اب وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں کہ سہیل آفریدی کام کرنے تو آیا ہی نہیں ہے، وہ تو صرف عمران خان کو رہا کروانے یا کیمپین کرنے کے لیے یا عمران خان کے لیے تحریک چلانے کے لیے آیا ہے، تو ان لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ بی آر ٹی کو بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، وہ کرپشن کا خاتمہ بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے اداروں کو بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی پوری انٹینشن اپنی گورننس پہ بھی دے رہے ہیں۔ اب آج 8:30 بجے جو علامہ راجہ ناصر باسٹر محمود ترکزئی صاحب نے اپیل کر رکھی ہے لوگوں سے کہ وہ 8:30 بجے باہر نکلیں، نعرہ لگائیں، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، تو اس پر وہ باہر نکلیں اور باہر نکل کے نعرے لگائیں، چھت پر آئیں، نعرے لگائیں، تو اس کی ویڈیوز آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ ان کی اپیل پر کتنا لوگوں نے عمل کیا ہے اور وہ کال کتنی کامیاب رہی ہے۔ تو اس پر پھر بعد میں بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔